آج کا ہمارا ناول ہے وہی راہ مقدر تھی، جس کی رائٹر ہیں آسیہ رئیس خان۔ آج اسے آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ وہ اسٹیشن ہی دیر سے پہنچی تھی۔ پھر شومئی قسمت کہ 2 ٹرینیں کسی وجہ سے رد ہوئی اور بھیڑ اس قدر بڑھ گئی کہ اس وجہ سے وہ اگلی 3 ٹرینوں میں چڑھ نہ سکی۔ جلدی جلدی کام کرتے ہوئے اس پر کسی گڑبڑ کا خوف اس قدر حاوی تھا کہ وہ تسلی کے خاطر سب کچھ دوبارہ کر رہی تھی، اور اپنی اسی کیفیت پر وہ جھنجھلا گھبرا رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے کام تمام ہوئے۔ اس نے سب سمیٹا، ہاتھ سے بال درست کیے، پھر دوپٹہ اوڑھا اور خود کو شاباشی دیتے ہوئے میز پر رکھا بیگ کھول کر اندر دیکھنے لگی۔ ابھی اس میں موجود فون کی تصدیق کے بعد زپ بند ہی کی تھی کہ اسے آہٹ محسوس ہوئی۔ اف! اس نے سر اٹھا کے دیوار پر گھڑی میں وقت دیکھا۔ لگتا ہے آ گئے۔ پہلی بار وہ اپنے مالک کو دیکھنے والی تھی۔ اتنے دن بعد پہلا سامنا اور پہلی ملاقات۔ اس کے اندر دبا دبا سا فطری جوش ابھرا۔ اس نے پھر دوپٹہ درست کیا اور بیگ میز سے کھینچا۔ اس عمل میں میز کی پلیس میٹ نیچے گر گئی۔ وہ اٹھانے کو جھکی۔ اپنی دھن میں سامنے سے گزرتا وہ اسے دیکھ کر رک گیا۔ دروازے کی چوکھٹ کے آگے رکے گئے پیروں کو دیکھتے وہ جھٹ سیدھی ہوئی، اور اسی پل پلیس میٹ کے ساتھ اس کے ہاتھ سے جانے کیا کیا چھوٹ کے گرا، ٹوٹا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ نوحہ کے سر پر آسمان گرا تھا، لیکن سامنے والے کا چہرہ وہی تھا، برسوں پہلے جیسا سپاٹ اور بے تاثر۔ تو رکشہ یا اوبر سے آ جاؤ، نشاط نے جھنجھلا کر کہا۔ امی! اس کی آواز بلند ہو گئی۔ آپ سن بھی رہی ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں؟ یہاں میں آدھے گھنٹے سے کھڑی ہوں، اس طرف آنے کو کوئی تیار ہی نہیں ہو رہا، اور یہ سامان لے کر میں پیدل نہیں آ سکتی۔ گھر قریب ہو، یعنی کرایہ اور فاصلہ تھوڑا، تو یہ بھی ایک پریشانی تھی کہ رکشے والے منزل کا نام سنتے ہی آگے بڑھ جاتے۔ آپ بلال کو بھیجیں، وہ یہ سامان لے جائے گا، تو میں پیدل آ جاؤں گی۔ بیٹا ذرا 5-10 منٹ رکو، کوئی رکشہ مل ہی جائے گا۔ اس کے اندر شدید غصے کی لہر دوڑ گئی۔ بھلا بلال کو بھیجنے میں کیا قباحت تھی؟ بلال تمہاری ترانہ بھابھی کے میکے گیا ہے۔ ترانہ نے گھر سے کچھ سامان لانے بھیجا تھا۔ کب گیا تھا وہ مزید آگ بگولا ہو گئی۔ بس اب آتا ہی ہوگا۔ وہ بس یا ٹرین سے ہی آئے گا نا، میں میک ڈونلڈ کے پاس ہوں، دونوں طرف سے 4 قدم کا فاصلہ ہے۔ اس کا لہجہ ضدی اور حتمی تھا۔ اس کے پاس سامان ہوگا، تمہارے پاس بھی سامان ہے، کیسے اتنا سب اٹھائے گا وہ 2 ہی ہاتھ ہیں اس کے۔ رک سکتی ہو تو رکو، گھر آنے کے بعد بھیجتی ہوں۔ انہوں نے فون بند کر دیا۔ دن ہی خراب ہے آج میرا، نوحہ نے فون کو گھورا۔ جتنی دیر وہ وہاں رکی رہی، دل ہی دل میں بلال کو سناتی رہی۔ اس کی کوفت کا ذمہ دار وہی تھا، اس لیے دور سے ہی اسے دیکھتے ہی اس نے بدتمیزی سے اونچی آواز میں کہا، جلدی نہیں آ سکتے تھے؟ ادھر وہی ازلی سنجیدگی اور ہر تاثر سے مبرا صورت جو اس کو آگ لگا دیتی تھی، اب اس کے غصے اور بے صبری کو دیکھتے ہوئے اسے دوڑ کے اس کے ہاتھ سے ماڈل اور بیگ لے لینا چاہیے تھا، لیکن وہ اسی رفتار سے چل رہا تھا، اکڑ ہی نہیں جاتی اس کی۔ وہ بڑبڑائی۔ بلال نے قریب آ کے اس کے ہاتھ سے بڑا سا کارڈ بورڈ سے بنا ماڈل لیا، جس کا رکشے کے اندر سمانا دشوار ہوتا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں پروجیکٹ سنبھالے آگے بڑھاتا کہ پیچھے سے اس نے ہانک لگائی اسی بدتمیزی سے۔ یہ بھی ہے؟ اس نے پیچھے مڑ کر اس کے یہ بھی کو دیکھا۔ زمین پر ایک بڑی سی پلاسٹک وائر کی تھیلی تھی، جس میں سائنس پروجیکٹ کا بقیہ سامان تھا۔ ماڈل کے ساتھ وہ تھیلی اٹھانا آسان نہیں تھا، لیکن بلال کو تو کرنا ہی تھا، جبکہ وہ بیگ کاندھے سے لٹکا کے ایک ہاتھ میں تھیلی پکڑ سکتی تھی جو وزنی بھی نہیں تھی، مگر بلال ہو تو کیا ناممکن اور مشکل ہوگا سوچنا بھی ممنوع سمجھتی تھی، اور اس کی موجودگی میں خود سے کچھ کر لینا تو عبث تھا۔ اس سے کہہ کے وہ اپنا بیگ شانے پر اور ہاتھ ہوا میں جھلاتی اس سے پہلے آگے نکل گئی۔ اب بلال کیسے وہ یہ سب صحیح سلامت گھر پہنچا تھا، اس کا درد سر تھا۔ یہ نوحہ کے اسکول کے دنوں کا ایک دن تھا، اور آگے بھی ایسے دنوں کی کمی نہیں تھی جب اس کی آواز اور خواہش پر بلال اس کی خدمت اور بجا آوری کے لیے موجود ہوتا۔ وہ کالج سے گھر پہنچا ہی تھا کہ ترانہ کا فون آ گیا۔ اپنے میکے جانے کا کہہ رہی تھی۔ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا اور چلا گیا۔ وہاں سے واپس ہوا تو نشاط نے اسے یہاں روانہ کیا تھا۔ کسی کو پرواہ تھی نہ احساس کہ اس دوران اس کے کتنے ضروری کام چھوٹ گئے ہوں گے۔ بلال پر اس گھر سے ملا ہر حکم بجا لانا فرض تھا، یہ دونوں گھرانوں نے مان لیا تھا، اس لیے مرضی، پسند، سہولت، فرصت جیسی باتیں کوئی نہیں سوچتا تھا۔ ہاں، دونوں خاندانوں کے پاس یہ قبول کر لینے کی وجوہات مختلف تھی۔ اس وقت کہاں جا رہی ہیں امی؟ وہ رات کو گھر آئے تو عشرت برقع پہن رہی تھی۔ اچھا ہوا تم آ گئے، سالن روٹی بنی ہے، کھانے کے بعد سالن بچا تو فریج میں رکھ دینا، مجھے دیر ہو جائے گی، تم سو جانا۔ برقع پہن کے انہوں نے اپنا پرانا ہینڈل موچی کی سلائی سے جوڑا پرس اٹھایا۔ بلال کے اندر جانا پہچانا مخلوط سے احساس جاگا۔ اگر دیر ہو تو مجھے فون کیجیے گا، میں لینے آ جاؤں گا۔ زیادہ دیر کتابوں میں سر مت کھپانا، سو جانا جلدی۔
انہوں نے بیٹوں کی بات گویا سنی ہی نہیں، جو وقت پر سونے کا عادی تھا۔ دروازہ بند کر لو، انہوں نے چپلے پیر میں ارسی۔ اس وقت یوں بلایا ہے؟ وہ دروازہ بند کرنے ان کے پیچھے آیا۔ کل بھابھی کی بہن آ رہی ہے، ابھی کچھ کام ہو جائے گا تو صبح آسانی ہوگی، تم کھانا کھا لو۔ باہر نکل کر انہوں نے پھر تاکید کی۔ ان کے گلی سے مڑتے ہی اس نے دروازہ بند کر لیا۔ اس کی پہچان یہ تھی کہ وہ بے انتہا محنتی، ذہین، سمجھدار، ماں کا اکلوتا بیٹا، بڑی بہن کا لاڈلا بھائی اور یتیم لڑکا تھا۔ اس کے ساتھ ایک تعارف یہ بھی تھا کہ وہ عبدالمنان چاچا کا بے حد احسان مند اور مقروض تھا۔ جنہوں نے سہارا نہ دیا ہوتا تو وہ آج کسی قابل نہ ہوتا۔ عشرت نے 17 سال کی عمر میں ہی بریرہ کی شادی کر دی تھی۔ ان کے لیے ہر پکار پر لبیک کی پہلی وجہ تو ان کے دل میں عبدالمنان کے لیے عقیدت، عزت اور تشکر تھا۔ دوسری وجہ یہ کہ ان کی چھوٹی سی کھولی ان کے عالیشان ٹاور کے پیچھے ہی تھی، اور ہر دفعہ ایک فون کال پر ان کا پہنچنا آسان تھا۔ ان کے لیے جو سہولت ہے وہ کسی اور کے لیے مصیبت بھی بن سکتی ہے۔ کسے یہ سوچنے کی فرصت تھی؟ اس کے ابا کے دور پار کے کزن عبدالمنان خدا ترس انسان تھے جو ان پر مہربان تھے۔ ان کی ہی مالی امداد تھی جو وہ پڑھ رہا تھا۔ عبدالمنان کے دیے سہارے کا احساس اور قرض تھا جو وہ دونوں ماں بیٹا ہمہ وقت ان کے گھر اور گھر والوں کی خدمت کے لیے تیار رہتے تھے، اور انہیں بھی علم تھا جو وہ دن رات وقت موقع دیکھے بنا ان ماں بیٹا کو استعمال کرتے تھے۔ عشرت نے اس کے ذہن میں بچپن سے یہ بات بٹھا دی تھی کہ اللہ کے بعد اس زمین پر اگر وہ جینے کے قابل ہیں تو عبدالمنان کی وجہ سے۔ جب انہیں بلایا جاتا وہ اس کا ہاتھ تھامے دوڑ پڑتی۔ عشرت گھر میں سلائی کے ساتھ چھوٹے موٹے کام بھی کرتی تھی۔ جب ان مشقتوں کے بعد وہ پھر عبدالمنان یعنی چاچا کے یہاں جاتی تو اس کا دل اداسی سے بھر جاتا۔ یہ دوہری مشقت اس کی وجہ سے تھی۔ اس نے ایک بار ماں سے پوچھا تھا، چاچا اور چاچی انہیں پیسے کیوں دیتے ہیں؟ بیٹے کے سوال پر ان کا دل دکھ گیا۔ سے ماں کا یوں کسی سے مدد لینا ناگوار گزر رہا ہے، لیکن انہوں نے ٹالنے، بہلانے، جھٹلانے یا چھپانے کی بجائے اس کم عمری میں ہی اس کا ذہن بنا دیا۔ بیٹا، بھیک مانگنے اور کسی بھی مد میں عطیات کی شکل میں پیسے قبول کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ بھیک مانگنا ناپسندیدہ عمل ہے، جبکہ عطیات کی شکل میں پیسے دینا یہ نظام مجبور، حاجت مند اور کمزوروں کے لیے ہے۔ اسے برا نہیں سمجھو، اور تم لینے والے ہو اس لیے تم خود کو کمتر بھی نہ جانو، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا یہ لینے اور دینے والے دونوں کے لیے دنیاوی آزمائش کی ایک کڑی ہے۔ احسن طریقہ یہ ہے کہ دینے والا بھول جائے، لینے والا ہمیشہ یاد رکھے، احسان مند رہے۔ اگر ہم بھول گئے تو ہم اس آزمائش میں ناکام ٹھہریں گے۔ یہ جملے اس کے دل پر نقش ہو کے رہ گئے۔ ہمیشہ خود کو چاچا کا مقروض سمجھتا، پھر بھی یہ نئی صورتحال اسے بے آرام کرتی تھی، جہاں وہ تو خود کو کمتر نہیں سمجھتا تھا، لیکن دوسرے اسے باور کرانے کے در پر تھے۔ وہ جس احساس کے تحت ان کے لیے حاضر ہوتا تھا، ادھر ویسا احساس نہیں تھا۔ منان چچا کے بعد ان کا گھر پہلے سا نہ رہا۔ اس نے چند لقمے کھانے کے بعد جھوٹے برتن دھوئے، ماں کی ہدایت کے مطابق بقیہ سالن فریج میں رکھا، جو دراصل چاچا کے گھر کا چھوٹا اور پرانا فریج تھا، اور کتابیں لے کر بیٹھ گیا۔ اس کا دن گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ چلتا تھا۔ صبح 4:30 بجے اٹھ کے وہ قریبی عمارت کے مکینوں کی گاڑیاں دھوتا، پھر فجر کی نماز کے لیے مسجد جاتا، جہاں کبھی روز عبدالمنان چچا سے ملاقات ہوتی تھی۔ اس کے بعد وہ قریب کے ہاؤسنگ سوسائٹیز میں اخبار اور دودھ کی تھیلیاں تقسیم کرنے نکل پڑتا۔ یہ کام ایک ساتھ نہیں ہوتا، پہلے وہ دودھ پہنچاتا، اس کے بعد اخبار۔ 9 بجے اسے کالج جانا ہوتا، پیدل اسٹیشن جاتے اسے 20 منٹ لگتے تھے۔ اس کا کالج دوسری لائن پر تھا، سو اسے دادر سے ٹرین بدلنے کے لیے ہاربر لائن پلیٹ فارم پر جانا ہوتا۔ صبح کی بھیڑ میں اس کام میں بھاگتے دوڑتے بھی اسے 6 سے 8 منٹ لگ جاتے۔ اگر ذرا بھی دیر ہوتی تو اس کی 10:04 والی ٹرین ٹوٹ جاتی۔ اسٹیشن اتر کے وہ شیئرنگ رکشہ سے کالج پہنچتا، کبھی 4 کبھی 5 بجے کالج سے فارغ ہو کے پھر واپسی میں الٹی ترتیب سے سفر کرتا، گھر آتا، کبھی اسٹیشن کے پاس ہی کہیں مسجد میں نماز ہو جاتی، کبھی گھر پہنچنے کے بعد اذان ہوتی۔ اس کے بعد وہ 2 گھنٹے ایک ٹیوشن سینٹر میں 9ویں اور 10ویں کو ریاضی پڑھاتا۔ وہاں سے آ کر وہ نماز اور کھانے کے بعد اپنی پڑھائی لے کر بیٹھ جاتا۔ اگر کسی دن ٹرین میں بیٹھنے کو نشست مل جاتی تب یا تو وہ نیند پوری کر لیتا یا کچھ پڑھ لیتا۔ برسوں سے اس کے لیے 5 گھنٹے کی نیند کافی تھی۔ اس کی زندگی میں نیند نہ آنے یا جاگتے رہنے جیسے مسائل نہیں تھے۔ وہ اسے ہی اپنی زندگی کی نعمت مان کر خوش تھا۔ عبدالمنان خوف خدا رکھنے والے نیک فطرت انسان تھے۔ کہتے ہیں والدین اپنے اعمال، افعال اور طور طریقوں سے اپنے بچوں کے لیے مثال قائم کرتے ہیں۔ بچے والدین کو دیکھ کر اچھا برا سیکھ جاتے ہیں، تاہم عبدالمنان کے بچے اس کہاوت سے مستنی تھے۔ ان کے دونوں بچوں نے انہیں دیکھ کر ان سے نہ دین داری سیکھی
نہ ان جیسی دنیا داری۔ عبدالمنان نے بھی شاید سوچا ہو کہ یہ وقت بچوں کا مستقبل اور زندگی سہل اور پر آسائش کرنے کا ہے۔ ابھی انہیں حلال کھلانے کے لیے ان کا محنت کرنا زیادہ اہم ہے۔ یہ بھی ان کی اولین ذمہ داری ہے اور وہ خون پسینہ بہا کے بچوں کے لیے حلال کمانے کی تگ و دو میں لگے رہے کہ پھر آگے جب مصروفیت اور معمولات کی رفتار دھیمی ہو گئی، وقت ان کی دسترس میں ہوگا تو وہ بچوں پر محنت کریں گے، ان میں جو کمیاں رہ گئی ہے وہ دور کریں گے۔ لیکن بندہ خدا غفلت میں نہ پڑے، یہ بھی ممکن نہیں۔ وہ بھول گئے تھے کہ وقت ہر چیز کا مقرر ہوتا ہے، تربیت ہو یا زندگی۔ ابھی وہ ملازمت سے سب دوش بھی نہ ہوئے تھے کہ ایک صبح دفتر کے لیے تیار ہوتے بازو اور سینے میں اٹھنے والے درد جان لیوا ثابت ہوا۔ ان کے بعد بچے اپنے حال پر تھے۔ بیٹا ارشد بڑا تھا، محنتی اور قابل تھا، لیکن دین سے رغبت باپ کی طرح نہ تھی۔ نوحہ جو بھائی سے بہت چھوٹی تھی، گھر بھر کی لاڈلی، باپ کی وفات کے بعد جونیئر کالج میں تھی۔ نوحہ کی دلچسپی پڑھائی میں نہیں تھی، اچھا پہننا اوڑھنا، بننا سنورنا، دوستوں کے ساتھ گھومنا، خوب خریداری کرنا اس کے شوق تھے۔ آج کل تازہ شوق نئے پکوان سیکھنے کا چڑھا تھا۔ 12ویں میں 2 پرچے رہ گئے تھے۔ اس کا دل مزید اچاٹ ہو گیا۔ اس نے 2 پرچے دینے کی بجائے کسی مشہور شیف کی کوکنگ کلاس میں داخلہ لے لیا۔ باپ کی وفات کے بعد بھائی نے اسے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا۔ کوئی روک ٹوک تھی نہ بندشیں، وہ اپنی مرضی کی مالک تھی۔ آج اس نے اپنی دوستوں کو گھر بلایا تھا۔ چونکہ اب وہ کالج نہیں جاتی تھی تو سب سے ملاقات بھی ہو رہی تھی۔ امی، میں کولڈ ڈرنک بھول گئی ہوں، آپ بلال کو فون کر دیں، ہم 15-20 منٹ میں کھانے بیٹھیں گے، اس نے نشاط کے کمرے میں جھانک کے کہا۔ نوحہ، انہوں نے پکار کے روکا تو وہ پلٹی۔ اتنے سے کام کے لیے کیا بلاؤں؟ تم وہ ایپ سے آرڈر کر دو۔ بات معقول تھی، لیکن بلال کو رعایت دینے کا خیال ہی اسے ایک دم برا لگ جاتا۔ اس کی فکر کیوں؟ کس لیے؟ امی، ایپ ڈاؤن ہے، سفید جھوٹ کہتی۔ وہ رکی نہیں۔ نشاط نے بلال کو فون کر دیا۔ کھانا اسی نے بنایا تھا، بلکہ یہ دعوت اپنا کورس مکمل ہونے کی خوشی میں تھی۔ وہ دوستوں کے ساتھ کھانا میز پر لگا رہی تھی۔ جب وہ ہال میں داخل ہوا، اسے نہ دعوت کا پتہ تھا، نہ یہ کہ ہال میں اتنی ساری لڑکیاں موجود ہوں گی۔ وہ اپنی جگہ خاموش کھڑا نشاط کو ڈھونڈ رہا تھا۔ نوحہ، اس کے دوست نے پکار کے آنکھوں سے بلال کی طرف اشارہ کیا۔ وہ پلٹی اور اس کے ہاتھ سے سامان لے لیا۔ امی نے تمہیں بلایا ہے، اس نے ماں کا پیغام دیا۔ وہ ان سب کے درمیان سے گزر کر نشاط کے کمرے کی طرف بڑھا۔ یہ تمہارا سرونٹ ہے؟ یہ سرگوشی کی ناکام کوشش تھی۔ نہیں، نوحہ نے آواز بدستور بلند ہی رکھی۔ پھر اسے میں نے کالج میں بھی دیکھا تھا، تم گھر اسائنمنٹ بھول گئی تھی تو یہی لے کر آیا تھا نا؟ بلال نے دروازے پر دستک دی۔ کوئی نیڈی ہے، پاپا مدد کرتے تھے، آؤ اب سٹارٹ کرو، اس نے موضوع بدلا۔ اچھا، تبھی وہ چپ چاپ کر دیتا ہے، ورنہ ایسی شکل والے تو کتنے ہی غریب ہوں، لڑکیاں دیکھ کے شو آف اور ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں۔ اس میں کیا ہے کہ ایٹیٹیوڈ دکھائے؟ اس کا لہجہ۔ اب چلو کھا کے بتاؤ کیسا بنایا میں نے۔ ادھر نشاط نے دروازہ کھولا۔ یہ عشرت کو دے دینا۔ انہوں نے دروازے کے قریب رکھی تھیلی کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر تھیلی اٹھا لی۔ اور کوئی کام یا میں جاؤں؟ اس نے کچھ کہا نہیں تھا، تاہم اس کی نگاہوں کا پیغام نشاط نے پڑھ لیا تھا۔ اور کچھ نہیں ہے بیٹا، جاؤ۔ اسے واپس وہیں سے گزر کے جانا پڑا تھا۔ ابھی کچھ باتیں دل دکھاتی ہیں اور کہنے کا انداز جہاں دونوں کا سنگم ہو تو روح چھلنی ہو جاتی ہے۔ اسے کام کرنا کبھی برا نہیں لگا تھا، لیکن جس طرح وہ اپنا حق سمجھ کر اسے حکم دیتی، وہ اس کا خاموش دعویٰ تھا کہ بلال غلام ہے، اور اس کا یہ انداز ہی اسے اس قدر بے چین کرتا تھا کہ خود کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ دانیال کی سالگرہ تھی اور نشاط نے ایک لمبی فہرست دے کر اسے سامان لانے بھیجا تھا۔ ارشد ایک ملٹی نیشنل ادارے سے منسلک تھا۔ اس کے 2 بچے تھے، دانیال اور مائرہ، جو ماں باپ سے زیادہ دادی اور پھپھو سے قریب تھے۔ ارشد اور ترانہ نئی نسل کی اس جماعت سے تھے جن کے لیے کریئر اور لائف سیٹ ہونے کے بعد آخر میں شادی کی باری آتی ہے۔ ارشد اپنی کارپوریٹ نوکری میں بیرون ملک کے کئی چکر لگا آیا تھا۔ ایسے ہی کسی سفر میں ترانہ سے اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب دونوں 30 کا ہنسا پار کرنے کے بعد شادی کا سوچ رہے تھے۔ ترانہ بینک میں اونچے عہدے پر ملازم تھی۔ ارشد عمر میں ترانہ سے 5 سال بڑا تھا۔ جلد دونوں کے گھرانوں کی رضامندی سے ان کی شادی ہو گئی۔ کریئر اور زندگی کے اہم معاملات میں ان دونوں کی سوچ یکساں تھی۔ وہ جتنی محنت سے لاکھوں کما رہے تھے، اس سے زیادہ شاہانہ انداز میں جی رہے تھے۔ عبدالمنان کی زندگی میں بھی وہ کھاتا پیتا گھرانہ تھا، لیکن اب انداز ہی الگ تھے۔ علاقے کے سب سے مشہور اور اعلیٰ رہائشی علاقے، نامور ٹاور میں 4 بیڈروم والا فلیٹ، دونوں کی ذاتی کاریں،
आसाइश और जदीद सहूलत से मज़यन घर, नामवर और महंगे स्कूलों में पढ़ते बच्चे, किसी चीज़ की कमी न थी। चूँकि तराना को अपनी कमाई अपनी मर्ज़ी से खर्च करने की मुकम्मल आज़ादी थी, सो उसे कभी शौहर का माँ और बहन पर खर्च करना बुरा नहीं लगा। उसके बच्चे भी दरअसल वही पाल रही थी। अम्मी, बच्चे ज़्यादा हैं, रिटर्न गिफ्ट्स कम पड़ेंगे। मैंने लिस्ट बनाई है, बिलाल को अभी दे दें। उसने कागज़ माँ के सामने किया। रहने दो, वो इतनी दूर गया है, अब फिर वापस भेजना। उन बच्चों को चॉकलेट दे देना। उसकी फरमाइश सुनकर अम्मी ने दबे लहजे में टोका। घर में मुलाजिम थे जिनकी जिम्मेदारियां तय थी और ऐसे कामों के लिए सबको बिलाल पर भरोसा था जो तनख्वाहदार मुलाजिम नहीं था। 4 कदम चल के जाना है, इसमें काहे के नखरे। उसकी आवाज़ और लहजा बदस्तूर ऊंचा और नखवत से भरा था। उसे निशात का टोकना, और वो भी इस वजह के साथ, ज़रा अच्छा नहीं लगा। कौन नखरे कर रहा है? उन्हें भी उसका अंदाज़ अच्छा नहीं लगा। उन्हें एहसास हो रहा था कि इस मामले में वो हद से बढ़ने लगी है। मैं मना कर रही हूँ। भाभी क्यों मना कर रही हैं? नूहा ठीक ही तो कह रही है। अच्छा नहीं लगेगा चंद को चॉकलेट और बाकियों को तहाई। वो बच्चा पहले ही सुबह से लगा है, अब और कितना दौड़ाऊँ? आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं। ज़रा सा काम है, और जितना भाई और आप उनका करते आए हैं, ये मामूली काम तो उसके आगे कुछ भी नहीं। भाई तो जाने क्या क्या देते और दिलाते रहे, अल्लाह उन्हें अजर दे। लेकिन अब आप भी तो उनके बाद सारी ज़कात उठा के उन्हें दे देती हैं। बदले में तो इतना करना चाहिए, ये भी ना करे तो। वही तो पप्पो, जोश में उसने उनका जुमला उचक लिया। अम्मी ऐसे बिहेव करती हैं कि जाने कौन सा जुल्म कर रही हूँ। वो कोई एहसान नहीं करता हम पर, बल्कि उसे तो बिना बोले ही सब कर देना चाहिए। ये ज़माना ऐसा ही है बेटा, किसी का कितना भी करो उन्हें हमारा एहसास नहीं होता। ये लोग ऐसे ही होते हैं, अपना मतलब निकालने वाले। पोपो का अंदाज़ यूँ था जैसे जाने कितनों ने उन्हें मायूस किया हो। बिलाल और इशरत ऐसे नहीं है। दरवाजे में खड़ा बिलाल अंदर आया। लिस्ट चेक कर लें, कुछ रह तो नहीं गया। उसने दोनों हाथ की थैलियाँ फर्श पर रखी और जेब से कागज़ और बकिया पैसे बिल समेत निकाल कर निशात को दिए। तुम कभी कुछ भूलते कहाँ हो बेटा? उन्होंने कागज़ लेते हुए कहा। ये कुछ चीज़ें हैं। फूफो ने नूहा के हाथ से पर्ची लेकर उसे थमाई। ज़रा जल्दी लाना, बच्चे आते ही होंगे। नूहा एक निगाह उस पर डालते हुए अंदर चली गई। वो इमारत से बाहर निकला तो उन लोगों पर गुस्सा था जिन्होंने आंसुओं को मर्दानगी का हरीफ बना दिया था। दिल तो सबका एक सा दुखता था। दर्द की तो कोई जिन्स नहीं थी। ये पहली बार नहीं था कि वो जब्त कर रहा था। हशर है ना बिलाल? उसने एक बार फिर खुद को तसल्ली दी। वो तसव्वुर में उस मैदान में नूहा का गिरबान पकड़े सवाल करता था। वो ट्रेन पकड़ चुका था जब अरशद का फ़ोन आया। वो एक अहम पेन ड्राइव घर भूल गया था जो अगले 1 घंटे में उसे चाहिए थी। उसने ये जाने बगैर कि वो कहाँ है, आ सकता है या नहीं, फ़ोन रख दिया। अगले स्टेशन पर उतरकर वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर आया और वापसी की ट्रेन ली। स्टेशन के बाहर ही उसे दोस्त मिल गया जो उसी तरफ जा रहा था। वो उसकी बाइक पर अरशद की इमारत के करीब पहुंचा ही था कि निशात की कॉल आ गई। कहाँ हो बेटा? बस पहुंच रहा हूँ चाची, 2-4 मिनट। अच्छा, मैं नूहा को पेन ड्राइव लेके नीचे भेज रही हूँ। अरशद को कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। ठीक है। बाइक इमारत के अंदर दाखिल हुई तो वो दूर लॉबी के करीब खड़ी थी। थैंक यू यार, उसने उतरते हुए मोइस का शुक्रिया अदा किया जो सामने देख रहा था। तू उसे कैसे जानता है? वो सुस्त कदम उठाती उनकी सिमत आ रही नूहा को देख रहा था। लेकिन क्या हुस्न है यार, मुझे इंट्रोड्यूस करो उससे। उसे उसका अंदाज़ जितना बुरा लगा उससे ज़्यादा हैरत हुई। उसने करीब आई बेजार सी नूहा को पहली बार देखा। हुस्न, वो ये लफ्ज़ किसी भी मायने में नहीं के साथ मंसूब नहीं कर सका। नूहा ने पेन ड्राइव वाला हाथ आगे किया। बिलाल ने ले ली और वो पलट गई। उफ़, एटीट्यूड भी है। वो शदीद मुतासिर था। कहीं तूने ही सेट तो नहीं कर ली? उसने मशकूक अंदाज में उसे देखा। लाहौल, उसे बुरा लगा। मेरी कभी बात नहीं हुई, ना मुझे पसंद है। उसका रूखा लहजा और तन सी आवाज़ दोस्त के लिए नहीं थी। नाराज़ क्यों हो रहा है? चल छोड़ देता हूँ स्टेशन पर। उसने बाइक शुरू किया। वैसे तूने आज कॉलेज बंक क्यों किया? बिलाल ने पीछे बैठते हुए उसकी खबर ली। ग्रेजुएशन के फ़ाइनल में फिर उसके 2 पेपर रह गए थे। वो अपनी दूसरी मसरूफियात में 2 पर्चे भूल ही गई। उसकी सहेलियां मास्टर्स होने में आई थी, लेकिन उसने वो 2 पर्चे दिए ही नहीं। दूर या करीब जहाँ भी कोई अनोखा बेकिंग या कुकिंग कोर्स होता वो शौक़ और मज़े के लिए दाखिला ले लेती। वहाँ नई दोस्तियाँ हो जाती, एक अलग ग्रोह बन जाता और फिर साथ में पूरा शहर घूम फिर कर शॉपिंग और मौज मस्ती होती रहती। उसे एहसास ही नहीं था कितना वक्त उसने ऐसे ही गुजार दिया। हर बार जब ख्याल आता पर्चे बाकी हैं और उसने संजीदगी से आगे का कुछ सोचा नहीं तो वो तय करती बस ये महीना फिर सब छोड़कर फ्यूचर, करियर और पढ़ाई का सोचूंगी।
بلال کو جاب ملتے ہی عشرت اور وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ اسے دلچسپی نہیں تھی کون سی نوکری ملی ہے، کہاں گئے ہیں، اس لیے کبھی دھیان ہی نہیں دیا۔ عشرت سے نشاط کا رابطہ تھا، وہ ملنے بھی آئی تھی۔ پھر سنا کہ بریرہ کے شوہر کے بھی دن پلٹ گئے اور وہ دونوں دبئی چلے گئے۔ بلال کو اس نے برسوں نہیں دیکھا تھا، وہ اسے بھول ہی گئی تھی جب تک کہ وہ حادثہ نہ ہوا، جب تک کوئی دوسرا سانحہ اور دکھ وار نہیں ہوتا۔ آخری والا ہی زندگی کا سب سے بڑا ہوتا ہے۔ عبد المنان کی وفات کے بعد کسی نے نہ سوچا تھا کہ جلد دوسرا حادثہ زندگی کے سب سے بڑے صدمے کی جگہ لے لے گا۔ دونوں کسی دوست کی سالگرہ کی تقریب میں شریک ہونے گئے تھے اور اس ریسٹوران میں آگ لگ گئی۔ وہ آگ کی وجہ سے اندر اس طرح پھنسے کہ باہر نہ نکل سکے۔ ان کی موت آگ یا جلنے سے نہیں بلکہ دھوئیں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اتنا اچانک اور شدید صدمہ تھا کہ وہ سب ٹوٹ گئے۔ جو بھی سنتا اس کے لیے یقین کرنا مشکل ہوتا۔ نشاط ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ شوہر کے بعد اکلوتے بیٹے کی جمع موت سہنا کہاں آسان ہوتا ہے بھلا۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ رہیں، لیکن کب تک؟ ایک وقت کے بعد جب بھیڑ چھٹ جاتی ہے تو آپ اپنی صورت حال اور حقیقت کے ساتھ تنہا ہی ہوتے ہیں۔ نشاط پر جوان بیٹی اور 2 چھوٹے بچوں کی ذمہ داری تھی۔ اپنوں سے جدائی کا دکھ، خسارہ اور تکلیف سے زیادہ ان کی سوچ جس نے مفلوج کی وہ سامنے موجود برہنہ حقیقتیں تھیں۔ جلد ہی انہیں علم ہوا کہ یہ چمکتی دمکتی زندگی کی بنیاد ادھار تھی۔ بینکوں سے مستعار لی گئی تھی، روشنی نے سب اجالا کر رکھا تھا۔ فلیٹ اور کاریں ہی نہیں، گھر کی بیشتر اشیاء بینک کے قسط دار قرض پر حاصل کی گئی تھی، جو بہو بیٹا ہر ماہ سہولت سے ادا کر رہے تھے۔ کریڈٹ کارڈ کے بلز بھی قسطوں میں تبدیل تھی۔ نشاط کو گھر اور بچوں کے مالی معاملات کی کوئی خبر تھی نہ سمجھ تھی۔ بیٹا بل ادا کر کے ہاتھ میں خرچ کے پیسے رکھ دیتا۔ گھر پر آ رہے نوٹس اور بینک کے فون ان کے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نوحہ سے انہوں نے 1-2 بار کہا بھی کہ وہ دیکھ کر انہیں بتائے، لیکن وہ دنیا کیا اپنے آپ سے بھی بے خبر ہو گئی تھی۔ دوستیں بھی چند دن کے دل جوئی کے بعد اپنی دنیا میں گم ہو گئی تھی۔ سارا دن کمرے میں سونا یا رات کو اکیلے ہال میں بیٹھ کر روتے رہنا، اس کے یہی 2 کام تھے۔ اس کے علاوہ جب دل کرتا وہ بچوں کے ساتھ ہوتی، جنہیں بدلے ماحول اور والدین کی کمی جدائی نے سن کر دیا تھا۔ جب بلال آیا تو انہوں نے سب اس کے آگے رکھ دیا۔ چند مہینے رشتہ دار آتے جاتے رہے تھے، مگر آہستہ آہستہ یہ بھی بند ہو گیا۔ اب کوئی بھولا بسرا فون آ جاتا۔ ایک عشرت اور بلال ہی تھے جو برسوں بعد ایک بار پھر ان کی زندگی کا حصہ بن گئے تھے۔ اب تو میں نے ان کی کال اٹھانا ہی بند کر دی ہے، نشاط نے کہا تو بلال نے انہیں دیکھا۔ وہ تنہا عورت اس صدمے کے بعد سب سنبھال رہی تھی۔ عشرت نے اسے بتایا تھا کہ بچوں کو سنبھالنا کتنا مشکل ہو گیا۔ ان کے ننھیال میں موجود ماموں اور خالائیں بھی کچھ دنوں کے بعد پلٹ کے نہیں آئے۔ اسکول والے مزید چھٹیاں دینے کے لیے تیار نہیں، بچے اسکول جانے کو تیار نہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، ان کی پریشانی جانتے ہوئے کیسے ان کی فکروں میں اضافہ کرے، لیکن جتنا جلد وہ حقیقت سے آگاہ ہو جاتی، اچھا تھا کہ انہیں یہ سب قبول کرنے میں بھی وقت لگنا تھا۔ چاچی، اس نے ایک گہرا سانس اپنے اندر اتار کے انہیں دیکھا۔ فلیٹ اور کاروں کے علاوہ ان تینوں یعنی ارشد، ترانہ اور نوحہ کے کریڈٹ کارڈ بل اوور ڈیو تھے۔ کارڈ بھی ان تینوں کے 3 نہیں تھے، نوحہ کے نام پر ایک ہی تھا، لیکن ان دونوں کے پاس الگ الگ 4 سے 5 کریڈٹ کارڈز تھے۔ فلیٹ کے لیے لیا گیا کروڑوں کا قرض، جس کا دورانیہ 20 سے 25 برس تھا۔ وہ خالی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فون نہ اٹھانا اس کا حل نہیں ہے، میں منڈے کو بینک جا کر دیکھتا ہوں، لیکن ہمیں کسی بھی طرح ان کا پیسہ تو لوٹانا ہوگا۔ انہیں کچھ اشارے دینا بھی ضروری تھا کہ ان کا ذہن تیار ہوتا۔ بینک قسط کی ادائیگی کی کوئی صورت نہ ہونے پر فلیٹ کاریں ضبط کر سکتا ہے۔ ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور آنکھیں بھر آئی۔ چھت چن جائے تو وہ 2 بچوں اور ایک جوان بیٹی کو لے کر کہاں جائیں گی؟ آپ فکر نہ کریں، میں پوری تفصیلات معلوم کر لوں، پھر سوچیں گے اس کا حل۔ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا، وہ یوں ہی چپ بیٹھی رہی۔ دانیال اور مائرہ کدھر ہیں؟ اس نے بات بدلی۔ اسی وقت مائرہ بسوڑتے ہوئے اندر آئی۔ دادو، بھوک لگی ہے، مجھے فرائز کھانے ہیں۔ اس بچی کو کہاں خبر تھی کہ اس کی ایسی ہر فرمائش پر اب دادی کا دل کیسے کٹ رہا تھا۔ چلو، بلال کھڑا ہو گیا، دانیال کو بھی بلا لو، فرائز کھا کے آتے ہیں۔ 6 سالہ مائرہ کا چہرہ کھل اٹھا اور کچھ کہے بنا اندر دوڑی اور کچھ پل بعد دانیال کو کھینچتی باہر آئی۔ میں کچھ وقت بعد انہیں چھوڑ جاؤں گا، اس نے نشاط سے کہا اور دونوں اس کے ساتھ باہر چل گئے۔ جانے کتنی دیر وہ خلا میں تکتی رہی۔ نوحہ کے پکارنے پر چونکی۔ امی، دانی اور مارو کہاں ہیں؟ وہ گھبرائی سی تھی۔ بلال لے گئے انہیں باہر۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ کیوں؟ اس کی تیوریاں چڑھ گئی۔ 4 پیسے کیا کمانے لگا ہے، خود کو با اختیار ہی سمجھ لیا ہے، اس نے تنفر سے سوچا۔ اسے اس کا یوں ان کے کہے بنا اپنی مرضی سے کچھ بھی کرنا کھل رہا تھا۔ اس نے تو آنکھ اٹھا کے اسے دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن گھر میں موجود لوگوں کی باتیں کان میں پڑتی رہی تھی۔
کتنا بدل گیا ہے بلال، لگتا ہی نہیں وہی ہے۔ بڑی اچھی جاب ہے اس کی، سنا ہے گھر بھی لے لیا ہے۔ دن ہی پلٹ گئے ہیں اس کے تو۔ کیوں کا کیا مطلب؟ نشاط نے ذرا غصے میں کہا۔ کوئی تو ہے جسے بچوں کو باہر لے جانے کا خیال آیا۔ کب تک گھر میں قید رہیں گے؟ اب انہیں اسکول بھی جانا ہے، روز فون آتا ہے وہاں سے۔ تم سوتی رہو کمرے میں، ہم دیکھ لیں گے ادھر سب۔ امی، وہ حیران سے ان کے پاس آئی۔ کیا ہوا ہے؟ غصہ کیوں ہیں آپ؟ انہوں نے بیٹی کو دیکھا اور سر داء بھرتی واپس بیٹھ گئی۔ بینک والے یہ گھر ضبط کر لیں گے۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، لیکن روحانسی تو ہو گئی تھی۔ اس کے منہ سے کیوں نکلتے رہ گیا۔ اس نے ہی بڑی شان سے اپنی دوستوں کو بتایا تھا کہ کیسے چٹکیوں میں اس کے بھائی کو بینک سے کروڑوں کا لون مل گیا تھا۔ وہ خاموشی سے ان کے بغل میں بیٹھ گئی۔ آگے کیا؟ وہ یہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ ذرا دیر بعد نشاط اٹھ کے اندر چلی گئی۔ انہیں رات کا کھانا بنانا تھا۔ اس نے اپنے کمرے میں جا کے فون اٹھایا اور انسٹا پر مصروف ہو گئی۔ یہی اس کا سب سے بڑا سہارا تھا، جو اسے اپنے حالات بھلا دیتا تھا۔ اس نے قصداً خود فراموشی کو چنا تھا۔ تلخ سچائیاں اس کی برداشت سے باہر تھیں، سو اس نے کبوتر کی طرح آنکھ بند کر لی تھی۔ اگلی بار وہ ان سے ملنے آئے تو عشرت بھی ساتھ تھی۔ اس کے پاس کوئی اچھی خبر نہیں تھی۔ اس نے انہیں درپیش سارے مسائل خوش گزار کیے، تمام ممکنات، اور اس نے جو حل سوچے تھے وہ بھی۔ بینک کو گھر اور کاریں ضبط یا نیلام کرنے سے روکنے کے لیے یہ لازم تھا پہلے قسط ادا کر دی جاتی۔ ارشد اور ترانہ کا معاملہ یہ تھا کہ نئی تنخواہ تھی اور قسطیں ادا ہوتی۔ یہاں نشاط کی بچت سے بقیہ قسطیں ادا ہوئی۔ دونوں میاں بیوی نے کسی انہونی کی صورت میں سب جگہ ایک دوسرے کو نامزد کیا ہوا تھا، اور اب دونوں ہی نہیں رہے تھے۔ نشاط کو ان کے اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بھی ایک طویل کاغذی کارروائی سے گزرنا پڑا۔ اس دوران ان کے رشتہ دار بھی جتنے منہ اتنے مشورے کے ساتھ موجود تھے، لیکن نشاط کا دل بلال کے علاوہ کسی پر بھروسہ کرنے کے لیے راضی نہ تھا۔ وہ اس وقت اپنے مرحوم شوہر کی دانش مندی اور دور اندیشی پر بھروسہ کرنے میں زیادہ مطمئن تھی کہ انہوں نے بلال میں کچھ تو دیکھا تھا جو وہ انہیں عزیز تھا، اور اب تک اس نے انہیں مایوس بھی نہیں کیا تھا۔ فلیٹ چھن جانے کے بعد سب سے اہم مسئلہ ان کی رہائش کا تھا۔ اب تک انہیں شاید ہی شوہر کے پینشن خرچ کرنے کی ضرورت پڑی تھی۔ وہ اکٹھا ہوتی رہی تھی، جس میں قسطیں بھری گئی تھیں۔ اس وقت وہی ان کی کل بچت تھی، لیکن ان میں نیا مکان ملنا ناممکن تھا۔ عبدالمنان کی ماہانہ پینشن اب ان کے اخراجات پورے کرنے کا واحد ذریعہ تھی، تاہم سر پر چھت بھی ضروری تھی۔ اگر وہ پینشن سے کرایہ ادا کرتی تو اخراجات کہاں سے پورے کرتی؟ بلال نے انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ کسی طرح ان کے لیے مکان کا انتظام کرے گا، لیکن انہیں یہاں سے دور جانا ہوگا جہاں قیمتیں کم ہوں گی۔ نوحہ اس کی آمد کے ساتھ اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ جب تک وہ کام کاج کرتا رہا اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، لیکن اب اسے بچوں کے ساتھ بے تکلف دیکھ کر وہ اپنی ناگواری چھپا نہیں پاتی تھی۔ اس کے شعور میں ان کی زندگیوں میں بلال کی مداخلت خدمت کی حد تھی، اس کے آگے وہ ان جیسا نہیں ہو سکتا۔ جب نشاط نے اسے اطلاع دی کہ بلال کی کوششوں سے یہ فلیٹ کسی نے ان کی منہ مانگی قیمت میں خرید لیا اور بینک کا قرض لوٹانے کے بعد ان کے پاس چند لاکھ بچ بھی جائیں گے، اسے رونا آ گیا۔ وہ یہ خوبصورت گھر، شہر کا یہ پوش علاقہ کبھی چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ دھچکا اسے ان کی دوسری بات سے لگا کہ اب وہ ان کے لیے چھوٹا سا نیا مکان اسی یا اس کے آگے دیکھ رہے ہیں۔ شہر کے اس حصے کو تو اس نے کبھی ممبئی مانا ہی نہیں تھا۔ بوری ولی کے آگے کا علاقہ وہ تھا جسے اس جیسے لوگ حقیر گردانتے تھے۔ جب وہ نیا مکان دیکھنے جا رہی تھی تو ان کے لاکھ کہنے کے بعد کبھی وہ ساتھ جانے تیار نہیں ہوئی۔ کئی دنوں کی بھاگ دوڑ کے بعد آخر انہیں مطلوبہ مکان مل ہی گیا، جو 4 افراد کے لیے کافی اور ان کے بجٹ میں تھا۔ 1 BHK میں منتقل ہوتے وقت اسے نشاط کا سکون سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، جبکہ خود اس کا رو رو کے برا حال تھا۔ وہ گنا چنا سامان ساتھ لے جانے کے لیے باندھ رہی تھی کہ وہاں جگہ ہی اتنی تھی۔ ویسے بھی گھر کا بڑا سامان یعنی سارا فرنیچر، فریج، AC، TV وغیرہ بک گیا تھا۔ سب کچھ بھیج دینے کی کیا ضرورت ہے امی؟ وہ چڑ گئی تھی۔ جب تمہیں کچھ جاننے میں دلچسپی نہیں ہے تو چپ ہی رہو۔ انہیں بھی آج کل جلدی غصہ آ جاتا تھا۔ کہاں کتنا پیسہ دینا ہے سن لو تو ہوش اٹھ جائے۔ ہم چینی روٹی کھا کے گزارا کر لیں گے، لیکن قرض دار نہیں رہیں گے۔ انہوں نے ان حالات سے یہی سیکھا تھا۔ وہ اپنے بعد کسی پر یہ بوجھ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ سر پر چھت کے لیے انہوں نے برسوں سے سنبھالا شوہر اپنی شادی کا یادگار زیور بھی دے دیا تھا، لیکن ان کی لاڈلی کو کہاں وقت اور حالات کی نزاکت سمجھ آ رہی تھی۔ بیٹا بہو کی آسائش بھری زندگی کی خواہش کے ساتھ ساتھ
اپنی حیثیت کی نمائش اور اپنی کلاس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی تمنا نے یہ دن دکھایا تھا۔ اس میں انہیں اپنا قصور بھی نظر آ رہا تھا۔ کتنا سب کہاں سے آ رہا ہے، کیسے پورا ہو رہا ہے، کتنا اور کیا ضروری ہے، کیا غیر ضروری ہے، انہوں نے کبھی جاننے کی کوشش کی، نہ روکنے ٹوکنے کی۔ جب وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوئے تو سب سے زیادہ سامان اسی کا تھا، سب کچھ ساتھ رکھا تھا۔ سمجھانا بجھانا بے سود دیکھ کر نشاط نے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ یہ سب قبول کرنے میں اس کی مزاحمت وہ سمجھتی بھی تھی۔ نیا گھر دیکھ کر اسے دکھ نہیں ہوا بلکہ غصہ آنے لگا۔ ہم یہاں رہیں گے؟ اس نے عمارت کو دیکھا۔ وہ عالیشان ٹاور سے 4 منزلہ عمارت میں آ گئے تھے جہاں لفٹ بھی نہیں تھی۔ نشاط نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ دانیال اور مائرہ بھی سہمے اور ملول تھے اور اس کا پارا چڑھتا جا رہا تھا۔ یہ اس نے جان بوجھ کے کیا ہے؟ اس نے بلال کو گھورا جو سامان اتار رہے مزدوروں کو ہدایت دے رہا تھا۔ اس کا اس طرح منہ پھولا تھا جیسے بہت کچھ اس کی مرضی سے ہو سکتا تھا، لیکن کسی نے اس کی سنی نہیں۔ نشاط کے پاس بیٹی کے دلجوئی کا وقت نہیں تھا۔ 2 چھوٹے بچے اس تبدیلی و تنزیل پر زیادہ ہکا بکا تھے۔ بلال اور عشرت ہی اس برے وقت میں ہر قدم ان کے ساتھ تھے۔ نوحہ کے ڈبوں سے ہی ایک کمرہ بھر گیا تھا جس میں اس کا سامان بندھا تھا۔ چونکہ نشاط نے گھر دیکھا تھا سو اتنا ہی ضروری سامان ساتھ لیا جو یہاں سما سکتا۔ اگلی صبح دانیال اور مائرہ کے شور سے آنکھ کھلی تو پتہ چلا ان کا یہاں اسکول میں داخلہ ہو چکا ہے۔ انہیں اسکول ہی چھوڑ آؤ، پہلا دن ہے بچوں کا۔ آپ ہی چھوڑ آئے، مجھے یہاں کا کچھ نہیں معلوم۔ اس نے کزن بچوں کی طرف دیکھے بنا کروٹ بدل کے تکیہ سر پر رکھ لیا۔ میں تو یہاں برسوں کی رہائشی ہوں، انہوں نے جل کے کہا، لیکن اس سے بحث کرنے یا اسے منانے کا وقت نہیں تھا۔ اسکول سے لینے بھی وہی گئی تھی، وہ بھی ہی سو گئی تھی۔ بچوں کی صورتیں اتری ہوئی تھی۔ بالکل اچھا نہیں ہے اسکول، اسی جواب کی امید تھی جو اس نے پوچھا نہیں تھا، لیکن مائرہ خود ہی کہہ کر رونے لگی۔ دانیال بھی دور روحانسا سا کھڑا تھا۔ مائرہ روتے ہوئے ساری برائیاں انگلیوں پر گنوا رہی تھی۔ بیٹا کچھ دن میں نئے فرینڈز بن جائیں گے نا تو پھر اچھا لگے گا، نشاط نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے بہلایا۔ دانیال چپ تھا۔ سبھی عرش سے فرش پر آئے تھے۔ بچے باقی وقت چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑ کر چیخ کر غصہ نکالتے۔ اتوار کو عشرت اور بلال چلے آئے۔ بلال دونوں بچوں کو لے کر باہر چلا گیا۔ واپسی میں ان کے پاس اگلے دن اسکول کے ٹفن کے لیے مفن اور چپس تھے۔ آپی، اس اسکول میں چپس، چاکلیٹ، کرکرے سب الاؤڈ ہے، مائرہ نے خوشی خوشی بتایا۔ اس کی پہلی اسکول میں ٹفن میں چپس اور کرکرے کی اجازت نہیں تھی۔ اچھا، اسے خوش دیکھ کر وہ بھی مسکرائی۔ تم خوش نہیں؟ اس نے چپ سے دانیال کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ اب جب تک میں بڑا نہیں ہو جاتا ہم غریب ہی رہیں گے۔ اس کی بات سن کے وہ دھک سے رہ گئی۔ ہم غریب تو نہیں، یہ تو بس، اس نے معصوم کو بہلانا چاہا۔ نہیں آپی، وہ سنجیدہ تھا، یہ بری بات نہیں ہے، بس ہمارے پاس پیسے کم ہیں۔ دادو اور آپ تو ہیں ساتھ، اور پیسے بھی بڑا ہو کے لے آؤں گا، بہت سارا پڑھنے کے بعد۔ مائرہ نے ٹکڑا جوڑا۔ یہ سب تم سے کس نے کہا؟ ظاہر تھا وہ اتنے چھوٹے بچے خود سے یہ سب نہیں سوچ سکتے تھے۔ بلال انکل نے، مائرہ نے جواب دیا۔ غریب؟ اسے تو خوشی ہی ہوگی، اس جیسے جو ہو گئے ہیں۔ اس نے سوچا، جب سے اس کی گاڑی دیکھی تھی اسے لگنے لگا تھا وہ جان بوجھ کر انہیں جتا اور دکھا رہا ہے، لیکن اب وہ غریب کہاں۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے ہمیشہ کی طرح اس پہ غصہ ہی آ رہا تھا۔ اگر نشاط نہ روک ٹوک کرتی تو وہ صاف اسے آنے جانے سے منع کر دیتی کہ وہ ان کی زندگی میں دخل اندازی نہ کرے، جس سے اسے تسکین مل رہی تھی۔ اگلے کئی دن اس کی روش یہ تھی، اٹھ کے کھانا بنا دیتی اور سارا دن ہال میں صوفے پر پڑی رہتی۔ بچوں کو اسکول سے لانا لے جانے بھی نشاط ہی کر رہی تھی۔ اس کے دل و ذہن پر جمود سا طاری تھا، وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ بھی فرار ہی تھا کہ وہ گھر سے نکلتی نہ گھر کے معاملات میں دلچسپی لیتی تھی، کہ اسے علم تھا کہ اس کے پاس کسی کا حل نہیں ہے، نہ سب کچھ ہمیشہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ یہ قبول کرنے کی ہمت، ہمیشہ فوراً جواب والی دوستیں اب اس کا فون بھی نہیں اٹھاتی تھی۔ اسے وہ دن یاد آتے جب ہر شاپنگ اور آؤٹنگ کے آخر میں کھانا، کافی، سب کچھ اس کی طرف سے ہوتا۔ وہ بچوں کو پڑھا لیتی مگر اسکول اور دوستوں کے بارے میں بات نہیں کرتی۔ اسے اندازہ تھا انہیں یہاں کچھ پسند نہیں آتا۔ بچے اکثر باتوں میں بلال انکل کا ذکر کرنے لگے تھے جو ان کا برین واش کر رہا تھا۔ وہ جیسے کسی کہانی کی طرح اسے یہ نیا منظر سمجھ رہے تھے۔ وہ ہوں ہاں کر کے سن لیتی کہ انہیں منع نہیں کر سکتی تھی کہ اس کا ذکر مجھ سے نہ کیا کرو۔ نشاط تھکی سی بچوں کو لے کر اندر آئی اور صوفے پر ڈھہ گئی۔ ان کے لیے پانی لے آئی۔ دادو، آپ کب تک سیم ٹفن دیں گی؟ انہوں نے دونوں سے ٹفن نکال کر باہر رکھنے کو کہا تو دانیال نے پوچھا،
اتنی بھوک لگتی ہے اور سبزی روٹی یا آملیٹ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ مجھے بھی اچھا نہیں لگتا دادو۔ مائرہ بھی احتجاج میں شامل تھی۔ اچھا، کل سے میں رولز یا پراٹھے بنا دیا کروں گی۔ اس نے دونوں کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ مجھے یہ سبزی اور رولز نہیں چاہیے، مجھے پہلے جیسے نگیٹس اور چکن سینڈوچ چاہیے۔ دانیال آج ضدی ہو رہا تھا۔ بھائی، ماما اور ڈیڈی مر گئے ہیں۔ نشاط اور نوحہ ساکت ہو گئے۔ اور پیسے ان کے آفس سے آتے تھے۔ دانیال بھی ایک دم تھم گیا۔ مائرہ کا فکرہ سب کے دل کو ٹھا کر کے لگا اور آر پار چھید کر گیا۔ نشاط سے ضبط نہیں ہوا اور وہ رونے لگی۔ انہوں نے باہیں پھیلائی۔ پہلے مائرہ ان کے سینے سے جا لگی، پھر دھیرے سے چلتا دانیال بھی ان کے بازوؤں میں سما گیا۔ ان کی سسکیاں سارے گھر میں گونجنے لگی۔ وہ سست قدموں سے اندر کمرے میں چلی آئی۔ سامنے ایک دوسرے کے اوپر ڈبے رکھے تھے جن میں بند سامان اس کے بھائی کی کمائی سے تھے، لیکن اندر مادی چیزیں اور پیسے نہیں، بھائی کی محبت تھی۔ ان کی عمروں میں اتنا فرق تھا کہ وہ انہیں اولاد کی طرح عزیز تھی، اور عبدالمنان کے بعد تو واقعی وہ اس کے باپ ہی بن گئے تھے۔ ایسے مشفق بھائی کی اولاد کو اس نے کس حال میں چھوڑ رکھا تھا؟ اس نے کس دن اپنے گرد بے حسی اور بے خبری کی دیوار کھڑی کر لی تھی۔ وہ خود سے ہی ڈرامہ کر رہی تھی کہ اسے تو کچھ علم ہی نہیں، تو وہ حل کیا سوچے؟ اتنے دنوں سے وہ دونوں بچوں کا رونا دھونا، شکایتیں، اداسی، جھنجھلاہٹ سب دیکھ رہی تھی، پھر بھی ان سے فاصلہ بنائے رکھا تھا۔ اور ڈیڈی کی بہن زندہ ہوتے ہوئے مر گئی؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ کچھ دیر وہ پلنگ پر بیٹھی ان ڈبوں کو گھورتی رہی، پھر ایک گہرا سانس لے کر اٹھی اور سارے ڈبے کھول ڈالے۔ اگلے 3-4 گھنٹے وہ مصروف رہی۔ نشاط نے اسے اس کے جوتے، پرس اور کپڑوں سے الجھتے دیکھا تو اس کی بے حسی پر غصہ دباتے بچوں کے ساتھ کھانا کھا کے ان کے ساتھ ہال میں لیٹ گئیں۔ دانی، مارو۔ جب وہ باہر نکلی تو دونوں کو آواز لگائی۔ اتنے دنوں بعد اس کی ایسی پرجوش آواز سن کر نشاط اور بچے چونک گئے۔ چلو، کل تمہارے ٹفن میں نگیٹس کی تیاری کرتے ہیں۔ اس کے ایک ہاتھ میں بڑی سی تھیلی تھی، دوسرے سے اس نے مائرہ کا ہاتھ تھاما۔ وہ چلتے کودتے اس کے ساتھ ہو لیے۔ اس نے اپنا سارا سامان آن لائن پری لوڈ اور تھرفٹ اسٹور پر اپلوڈ کر دیا تھا۔ وہ ایسے کئی پیجز اور گروپس کو پہلے سے جانتی تھی، لیکن فی الحال یہ کام اس نے اپنا اصل نام چھپا کے کیا۔ یہاں اس کی ساری دوستیں بھی موجود تھیں۔ اتفاق تھا کہ اس کا ایک پرس اور ایک جوتا کسی نے خرید بھی لیا تھا۔ اب تک انجان علاقہ، کچھ نہیں پتہ کہہ کر گھر میں بند رہنے والی وہ پیسے ملتے ہی دونوں چیزیں کوریئر کرنے نکل گئی۔ اگلے 2-3 ہفتے وہ یہی کرتی رہی اور اس کے سارے ڈبے خالی ہو گئے۔ اس نے ایسا سب سامان بیچ ڈالا جو بیچا جا سکتا تھا۔ کمرہ بھی خالی ہو گیا تھا۔ اتنے دنوں میں پہلی بار دانیال اور مائرہ خوش تھے کہ اب ان کے ٹفن میں انہیں پسند کی اور فرمائش کی چیزیں ملنے لگی ہیں، لیکن پیسے ختم ہو رہے تھے۔ اس نے اس دوران پہلی بار کمانے کا سوچا۔ اس گھر سے جہاں بھی رابطہ کرتی، اس آخری سال کا نتیجہ نہ ہونا رکاوٹ بن رہا تھا۔ کاش میں نے 2 پیپرز دے دیے ہوتے۔ اس نے کبھی ٹرین کا سفر نہیں کیا تھا، رکشہ یا ٹیکسی سے آتی جاتی نہیں تھی۔ اگر کبھی ناگزیر ہو جائے تو بھی وہ بس میں چڑھ جاتی، لیکن ٹرین میں نہیں۔ بھیڑ دیکھ کر ہی اس پر گھبراہٹ سوار ہو جاتی۔ اس کا مذاق بھی بنتا کہ اس شہر میں رہتے ہوئے وہ ٹرین کی عادی نہیں، لیکن اب یہاں سے شہر جانے کے لیے ٹرین ہی ذریعہ تھی۔ اس نے پہلی بار ٹرینوں کے اوقات اور تفصیل دیکھنے کے لیے ایپ ڈاؤن لوڈ کیا تھا۔ وہ بڑے جوش میں نشاط سے کہہ کر نکلی تھی کہ ایک جگہ انٹرویو کے لیے جا رہی ہے۔ وہ واک ان انٹرویو تھا اور روزگار کی تلاش میں اس کے تجربے کی شروعات تھی۔ پہلی سیڑھی پر ہی اس کی ایسی ہمت ٹوٹی کہ وہ اسٹیشن پر بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ اسے خود پر بھروسہ تھا اور وہ پر اعتماد تھی کہ شائستہ انگریزی، خوبصورت لب و لہجہ اور شخصیت کا رکھ رکھاؤ ایسا تھا کہ تعلیمی لیاقت کی کمی نظر انداز ہو جائے گی۔ لیکن وہ تو ایک جم غفیر کا حصہ تھی جہاں وہ سب یکساں تھے۔ اس کا ببل ٹوٹ گیا تھا۔ پھر وہ مختلف دفاتر کے HR شعبوں میں جا کے تھک گئی تھی۔ ہر جگہ اس کی ادھوری ڈگری رد ہونے کی سب سے بڑی وجہ بنتی۔ ایسے ہی ایک جگہ ایک رحم دل خاتون نے اسے مشورہ دیا کہ وہ آفس جاب کی تلاش چھوڑ کے دوسری جگہوں پر کوششیں کرے جہاں تعلیمی لیاقت یا سند لازمی نہیں۔ ٹفن کے لوازمات آہستہ آہستہ پھر اسی طرف لوٹ رہے تھے جہاں مائرہ کی زبان سے وہ لفظ ادا ہوئے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح وہ نوکری حاصل کرے۔ نشاط بھی پورے میں تھی۔ بیٹی کا بالآخر گھر میں دلچسپی لینے ان کا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ وہ روز اس سے پوچھتی کہ کیا بنا، پھر اس کی ہمت بندھائیں انشاءاللہ جلد مل جائے گی تو اس کی بےتابی اور بڑھ جاتی۔ وہ ایک دن پھر امیدوں کو پرس میں رکھے نکلی۔ آج اسے ٹرین میں بیٹھنے کے لیے جگہ مل گئی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھی 2 عورتوں کی گفتگو نے اچانک ہی اسے متوجہ کیا۔ وہاں بیٹھنے کا ٹائم نہیں ملتا، کسٹمرز بہت ہوتے ہیں، اس لیے تو پگار تنخواہ بھی تو زیادہ ہے، ایک ادھیڑ عمر خاتون اس نوجوان لڑکی سے کہہ رہی تھی۔ وہ ینگ لڑکیوں کو ہی رکھتے ہیں، کسٹمرز بھی ینگ ہوتے ہیں اس لیے، اور یہ تیرے رستے میں ہی پڑتا ہے، اسٹیشن اتر کے نزدیک ہی ہے مال۔
مجھے نمبر اور ایڈریس دے دے۔ لڑکی نے اپنا فون نکالا اور نوحہ نے ہاتھ میں اپنے فون کو دیکھا۔ تو پکا جا کل، بلکہ آج ہی جا، وہ رکھ لیں گے۔ وہ آگے فون نمبر اور ایڈریس بتا رہی تھی۔ آج تو نہیں، کل جاتی ہوں۔ وہ دونوں تو نہیں اتری، لیکن تیسرے اسٹیشن پر نوحہ اتر گئی۔ مال کا پتہ یہیں کا تھا، اس نے فون میں محفوظ کر لیا تھا۔ اس وقت وہ کسی بھی طرح کوئی کام چاہتی تھی جو بدلے میں اسے روپیہ دیتا۔ ایک بار پھر اس نے اپنے گرد بے خبری اور بے حسی کی دیوار کھڑی کر لی تھی، لیکن مقصد اس دفعہ مختلف تھا۔